بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب مجھے کیا چاہیں کہ میں آج کی نسبت سے کچھ گزارشات پیش کروں۔ جناب آپ کو شاید پتا ہوگا کہ ریاست پاکستان کا ریاست جموں کشمیر کا ہمارے کو اسٹینڈ سے ایگریمنٹ کہا جاتا ہے، ہمارے قانون کہا جاتا ہے۔ یہ 12 اگست کو سائن ہوا تھا، 12 اگست 1947 ہم مسلمانوں کو یہ تاکید کی جاتی ہے کہ اپنے بھائی کو پاس کرو۔ سورۃ المائدہ 8 میں ہے ایمان والوں اپنے بھائی کو پاس کرو۔ سورۃ بنی اسرائیل 8 میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہے ایمان والوں اپنے بھائی کو پاس کرو۔ جب نمٹا تجدید میں یہاں پر کہا جاتا ہے اپنے بھائی کو پاس کرو۔ یہ ملک جس کو پاکستان کہا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ اسلام کے لیے بنا تھا، مسلمانوں کے لیے بنا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کو مارنے کے لیے بنا تھا۔ کسی کو بات بری لگی ہے، میں مثال پچھلا دے دیتا ہوں۔ 12 اگست کو مائدہ ہوتا ہے قائمہ، 28 29 تاریخ اگست کو بریگیڈیئر اکبر خان تھے، ان کی کتاب پڑھ لیں۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے حکم دیا گیا کہ آپ مر جائیں، وہاں پر کچھ آزاد کشمیر، اس کو آزاد کشمیر تو نہیں تھا، وہ کہتے ہیں کہ کچھ کو لوگوں کو دوسرے لوگوں کو وہاں پر اکٹھا کیا ہوا ہے، آپ ان سے بات کریں کہ کشمیر کو کیسے فتح کیا جا سکتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں نا، اردو میں کہا جاتا ہے کہ ابھی صحیح خشک نہیں ہوئی تھی، تو انہوں نے سازشیں شروع کر دی تھی ہمارے ساتھ۔ 22 اکتوبر تو بعد میں ہوتا ہے نا، اس کے بعد سسٹمیٹکلی انہوں نے ہمارے خلاف کام کرنا شروع کیا۔ پھر انہوں نے 22 اکتوبر کو حملہ کر دیا۔ کیا کیوں کیا یہ دیکھیں، نوٹ کریں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انڈیا پاکستان برابر ہے۔ میں کسی کی وکالت نہیں کر رہا، میں جو ہے نا عقائد پیش کر رہا ہوں، اور کوئی بھی آدمی اس کو چیلنج کرنا چاہتا ہے اور بھی ٹو ریپلائی۔ پاکستان کی فورسز آئیں، اچھا پاکستان کی فورسز آئیں، پاکستان کی فورسز آئیں، مائدہ قائمہ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، پہلا فرق نوٹ کریں، پاکستان کی فورسز آئیں مائدہ قائمہ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، دغا بازی سے آئیں، مہاراجہ کی مرضی کے خلاف آئیں، اس نیت سے آئیں کہ اس ملک پر قبضہ کرنا ہے۔ سب سے بڑی سیکنڈری یہ ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے افلاطون کو کہ everything what is removable that is yours، خواتین بھی ریموویبل ہے، عورتوں کو بھی اغوا کیا گیا، ان کی بے عروتی کی گئی، اور کچھ خواتین کو بازاروں میں فروخت کیا گیا۔ کوئی آدمی چیلنج نہیں کر سکتا، میں پاکستانی فورسز کو کال کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا اب انڈیا کی فورسز آتی ہیں، اس کے ساتھ یہ بتا دیں کہ وہ صاحب ان کو یہ کیا کہا گیا تو کتنے لوگوں کو مارا گیا، کتنی خواتین اپنی عزت بچانے کے لیے دریاؤں میں چھلانگیں لگائیں، ٹھیک ہے۔ اس پر میری کم سے کم ایک کتاب ہے، وہ کتاب میں نے اس کا ذکر کیا، وہ پاکستانی فورسز کو کوٹ کیا۔ اب ہندوستان کی فورسز آتی ہیں، کب معاہدہ کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی مدد نہیں کر سکتے، اس کو مدد کریں گے۔ اگر پاکستان حملہ نہ کرتا تو مہاراجہ جموں کشمیر کو ہندوستان سے مدد لینے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ انہوں نے جب حملہ کیا وہاں پر قبضہ ہونے والا تھا تو انہوں نے کہا کہ ہماری مدد کریں، میں نے کہا کہ ہم آپ کی مدد نہیں کرتے انلیس آپ ہمارے ساتھ علاج چڑھیں۔ تو علاج کس نے کرایا؟ یہ پاکستان نے کرایا۔ اگر حملہ نہ کرتے تھا تبھی وہ علاج نہ ہوتا۔ دوسری بات، ہندوستان فوج آئی معاہدہ کرنے کے بعد، کیوں آئی؟ قبضہ کرنے کے لیے، اس وقت کی بات کر رہا ہوں، آئی اس لیے کہ لوگوں کو ان کی لاج زندگی کو پراپرٹی کو بچانے کے لیے آئی۔ وہ فرق ہو گیا۔ تیسری وجہ یہ تھی جو حملہ آور تھے ان کو دکھیر کر واپس بھیجا جائے، اینڈ ٹو لاج مہاراجہ کی درخواست پر ہے۔ یہ ڈفرینس ہے کچھ۔ بعد میں پاکستان کا رول اپنا رہا ہے، ہندوستان کا اپنا رہا ہے، اور خاص طور پر 2019 کے بعد پاکستان اور ہندوستان میں کوئی فرق ہی نہیں جائے گا۔ ہندوستان میں بھی وہی حرکت کی جو پاکستان کی ہوئی، اور اس پر ہوا جو 2019 میں مودی صاحب نے کیا، ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں۔ جو پاکستان نے 22 اکتوبر کو کیا، ہم اس کی بھی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں، پھر لوگ کہتے ہیں کہ آپ پاکستانی ہائی کمیشن کے سامنے کیوں جاتے ہیں؟ مجھے بتائیں کہ ہمارے معاہدے کے خلاف ورزی کس نے کی؟ پاکستان نے۔ تو میں سوئٹزرلینڈ میں فارن پالیسی جتنے لوگوں کو مروایا جائے کشمیر میں، کیوں؟ میں آپ کو الفرد کہتا ہوں، اس وقت میں بابزو ہوں، الفرد کہتا ہوں۔ ایک سینئر آدمی سے میری بات ہوئی 1991 میں، جب میں یہاں سے برطانیہ سے ایک ایسے کر کے گیا تھا کہ پرماننٹ وہاں رہوں گا۔ اس نے ایک آدمی نے سینئر میں نام کوٹ نہیں کر سکتا کہ اس کو بھی اڑا دیا جائے گا۔ اس نے کہا جمہوری صاحب
جو ملٹری شروع کی ہے یہ کشمیر کو آزاد کرانے کے لیے نہیں کی گئی. The idea was to keep India breathing, to keep India engaged in Kashmir کو وہاں پر حملہ نہ کر سکے. میں نے کہا کہ یہ دوستی یاری اپنی جگہ میرے پاس اپنی جگہ آخر میں یہ ڈر سے مجھے پر گلا تھا. لیکن 1994 تک مجھے پتا لگا کہ وہ صحیح تھا میں کرتا. تو یہ پچھلے حکومت میں بنوایا گیا اس لیے نہیں بنوایا گیا جو آپ بات کر جاتے ہیں. میں یہ اور مثال دیتا ہوں آپ کو. جب انڈیا کی فورسز آ گئی انہوں نے کر دیا پھر فورسز جب انڈیا کی آ گئی 27 اکتوبر کو تو اس وقت جناح صاحب حالانکہ جو ہے نا وہ کوئی جرنیل نہیں تھے وہ ایک سیاستدان تھے ایک قانون دان تھے. انہوں نے کہا بولنا اپنے جنرل گریسی کو جو اس وقت پاکستان کی فورسز کا کمانڈر تھا اس کو کہا کہ آپ جموں پر حملہ کریں گے ان کو کٹ آف کر دیں تاکہ ہندوستان کی فورسز بائی لینڈ نہ آ سکیں. تو جنرل گریسی نے کیا کہا ابھی لوگ کہتے ہیں کہ سویلین رول یا آرمی رول وہ اسی کچھ فیصلہ ہوگا تھا کہ پاکستان اس ملک میں آرمی رول کرے گی. جنرل گریسی نے کہا کہ یہ آپ کو ودرو یور آرڈر اپنے آرڈر واپس لو ان سے حملہ کرنے سے انکار کرتے ہیں. اور پھر تاریخ یہ ثابت کرتی ہے کہ جنرل گریسی کے کہنے پر جناح صاحب نے اپنا فیصلہ واپس لیا. ٹھیک ہے تو فیصلہ ہوگا کہ بٹری والے گروپ کریں گے یا سویلین کریں گے. دوسری بات اپریل کی بات ہے ارلی اپریل کے اینڈ آف مارچ کی بات ہے اسی جنرل گریسی نے کہا کہ ہندوستان جو ہے سمبل آف فرینڈشپ کے لیے تیاری کر رہا ہے. اور یہ ہمارے سویلین لوگ میں یا ٹرائبل جو گئے ہوئے یا جو لوگ اپنی فوج میں بھیجی ہوئی ہے پگڑی باندھ کر جو کیا کہتے ہیں شلوار لگا کر گئے ہوئے وہ اس حملے کو روک نہیں سکیں گے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم پاکستان کی باقاعدہ فوج کو اندر داخل کریں تاکہ اپنے کا داخل کیا جائے دفاع کیا جائے. انہوں نے کہا کہ اگر یہ اس وقت بھی نوٹ کریں جب باقاعدہ فوج کی ہے تو وہ اپنے پاکستان کو دفاع کرنے کے لیے انہوں نے کہا پوری اور مشارہ سے آگے نہیں آنی چاہیے. آج دیکھ لیں تو وہی لائن آئی پوری اور مشارہ اس کے آگے نام پوری آئے تو مطلب یہ کہنے کا کہ سیو کرنے کے لیے کیا تھا. انہوں نے کہا کہ اگر یہ قائدی واپس آئے باہر آئے تو یہ ہمارے شہر کو لوٹ لیں گے. اس کو بچانے کے لیے یہ فوج میں عدد تحق کی. پھر اس کے بعد پوری تاریخ آپ جانتے ہیں کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. میں کتنی بار معذرت بھی کر سکوں راجی میں کر سکوں بلکہ جے کے جو بانی کر رہی ہوتی نا جب ملک کا چلا بھی یہ بھی گیم وہی کھیل رہے ہیں ان کو گود میں بیٹھے ہوئے تو پھر میں نے کہا کہ میں ان لوگوں کا ساتھی کیسے تھا جو اداروں کی گود میں بیٹھے ہوئے. میں یو کے پی این کی جو ججمنٹ ایک جماعت ہے جو منٹ کر رہی ہے. پھر لوگ کہتے ہیں کہ آپ میرے سر میں کی بات نہیں کریں ہم کرتے ہیں لیکن جہاں پر جو تکلیف مجھے بالکل میں ہے وہ سر میری انڈیا کی فوج سے نہیں ہے. رابطہ بورڈ میں آپ کو تکلیف ہے تو انڈیا کی فوج سے نہیں ہے. وہ جہاں پر اس نے مجھے تکلیف دی ہے کہ میں خلاف بات کروں گا میں کس کے خلاف بات کروں مجھے بتائیں نا. بعض پھر مجھے کچھ بات ہوئی ہے جب میں نے اس کے خلاف لکھی ٹرائبل انویژن کشمیر تو انہوں نے کہا کہ معاف کرنا میرے لفظ کو. کچھ نے کہا کہ اگر کچھ نان مسلم بے ہندی ہو گئی ہے اوپر تو کیا فرق آئے گا. میں نے کہا آپ کو فرق نہیں پڑا مجھے فرق پڑا. وہ کشمیر کی بیٹیاں تھیں وہ ہماری بہنیں تھیں فرق پڑا ہمیں. آپ کی عادت بانی کی کہ آپ نے جو بنگلہ دیش میں یا اس پر نے کیا کیا تھا لاکھوں عورتوں کو بے ہندی کی تھی. آج کا یہ چاہ رہا ہے جو ہمارا نہیں ہے یہ کشمیر کی بیٹیاں کشمیر کی عزت ہیں. تو میں ختم کرتا ہوں آج مطالعہ کرنے آئے لوگوں کی تعداد نہ دیکھیں لوگوں کی کمٹمنٹ دیکھیں. اس موسم میں سردی ٹھنڈ ہے مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے آپ کو پتہ نہیں ہے ٹھنڈ ہے اور اقوام کا چھوڑ کر جب ڈیورنگ بھی کیا آپ کو تشریف لائے آئی ہائی اپریشیٹ دس. اور ساتھ ہم یہ پیغام بھی دینا چاہتے ہیں جو سننے والے ہیں آپ اور اسٹرگل بیس کنٹینیو ہماری اسٹرگل میں شاید زیادہ پیسفل رہے گی. جن لوگوں نے ملٹری کی وہ آزادی کی کیری پر کی تھی دیٹ ویری پروڈکٹیو. ہمارے بےگناہ لوگ ماری گئے ابھی بھی آزاد ابھی میرے کسی بھائی نے کہا تھا کہ عذاب کشمیر یہ بالکل صحیح بات ہے کہ یہ عذاب ہے عذاب بنا ہوا ہے اور ہم یہاں پر اسٹرگل کرتے رہتے ہیں. میں ابھی بھی جو گزاری کی ہے پچھلے کیے میں بار بار یہ کہتا آیا ابھی بھی کہہ رہا ہوں ڈو ناٹ کراس دی ریڈ لائن. مجھے ایک آدمی نے کہا جی ہم تو مسلمان ہیں مسلمان کی ریڈ لائن کیا ہے. ایک میں ایک اسلام کے والے سے کہتا ہوں اسلام یہ کہتا ہے کہ جنگ کے حق میں بھی کسی بوڑھے کو نہیں مارنا کسی خاتون کو نہیں مارنا کسی بچے کو نہیں مارنا اس آدمی کو بھی نہیں مارنا جو سرنڈر ہو جائے جس بنا پر فرمایا جائے. دیٹ از اسلامک ریڈ لائن. ہماری ریڈ لائن ہے کہ ڈو ناٹ پرووائڈ پاکستان این اپرچونٹی ٹو کرش یو.
हम उनके साथ लड़ नहीं सकते, हिंदू के साथ नहीं लड़ सकते, ना हम हिंदू के साथ लड़ना चाहते हैं। और स्ट्रगल इज पीसफुल। तो शौकत कश्मीरी की मेरी विजन को मैं साफ करता हूँ। 90s में इसने करना शुरू कर दिया था कि ये स्ट्रगल जो है हमारी नहीं है, ये स्ट्रगल जो है किसी होती है, बंदूक का इस्तेमाल बंद कर दे। उसको लोग कहते हैं कि शौकत कश्मीरी तरह तरह की बातें की थी, मेरे बातें की थी, बहुत सी बातें की थी, बट आपने गिव अप नहीं किया। हम बातें करते हैं, मुलाकातें भी करते हैं, वो सुनाते भी हैं, ये बात नहीं है करते नहीं। हाँ ठीक है, मैं अपने मुल्क नहीं जा सकता, प्रॉब्लम है, अपने बाप की डेड बॉडी के साथ नहीं जा सकता, अपनी वालदा की डेड बॉडी के साथ नहीं जा सकता। लोग बातें करते हैं, मैं पेंडू आदमी हूँ, सारे लोग जानते हैं दूसरे को, वो चौधरी क्यों नहीं आ रहा, कोई कहता है कि वो इंडिया का झंडा होगा, कुछ कहते हैं कि पता नहीं क्या करके इसने पाकिस्तान को आने की इजाजत नहीं है। मेरा कुछ विषय है कि मैंने पाकिस्तान को बेनकाब किया। 22 अक्टूबर की रिसर्च मेरी रिसर्च है, इससे पहले कितने कितने लोग थे जो किसी ने किया था, कभी गुजारा नहीं हुआ था। ये पहले मैं कश्मीर नेशनल पार्टी में था, सबसे पहले हमने ट्रांसफर पार्टी में और बस पार्टी साहब करने से कि आप मरवा नहीं देना। मैंने कहा है ये सच है, अगर आपको साबित है तो शुरू करते हैं। गुजारा किया था शौकत कश्मीरी साहब, उसको स्पेशल आए थे और जो आजकल कुछ लोग बातें करते हैं, ये आए थे उस कानून को खराब करने के लिए। अब दावे करते हैं कि आपने ये किया, तो हमारी सूरत जो है कंटिन्यू। मैं इस पर टाइम ज़्यादा रह गया, मैंने सिर्फ 2-4 मिनट बात करनी थी। आई गिव इट अ टाइम, थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया डॉक्टर शफीक चौधरी साहब।